بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور اس وقت کے حالات و واقعات بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ریئل اسلامک اسٹوریز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے۔ زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں، حاکم نے یہ روایت بیان کی اور اس کو صحیح قرار دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آن و نال کٹی ہوئی تھی۔ آن و نال وہ ہوتی ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد دایا کاٹتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا بیٹا نرالی شان کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکے کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب بارشیں ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کسی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بنتی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگانے لگے۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے، غالباً دایا تھیں، ان کا نام شفا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے ان سے فرمایا، یہ عجیب بچہ ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ یہودی عالم نے کہا، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے۔ قریش کے لوگوں، وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت۔ اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں یہودی عالم کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی۔ لوگوں نے جب یہودی عالم کو بتایا، یہودی عالم نے کہا، مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے باہر آئے تو ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جوں ہی مہر نبوت پر پڑی، وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قریشیوں، اللہ کی قسم، یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کر لے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ریئل اسلامک اسٹوریز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔